بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم آپ کے سامنے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم اعظم بیان کرنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے بیان فرمایا حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو قبیلہ بنو طے کے ایک بہت بڑے شخص ملے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے پارسا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں بڑے عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا کہ پروردگار عالم مجھے اپنا وہ اسم مبارک مرحمت فرما جو میں نام لے کر آپ سے دعا مانگوں تو میری ہر دعا کو آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب ہو، کبھی بھی میری قبولیت کا دامن تنگ نہ ہونے پائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کو چاند کے اندر اللہ کا یہ نام لکھا ہوا تھا، اور وہی نام میں نے پڑھنا شروع کر دیا، یہی اسم اعظم ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، اللہ والے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت سے آواز آ رہی ہے، یا سری کن مثلی، اے سری میری طرح ہو جا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے، دائیں بائیں دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی، یہ آواز دینے والا کون ہے۔ دائیں بائیں دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ بندہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، پھر سو گئے، پھر آواز آئی، حضرت اٹھے، توجہ کی تو ایک درخت سے آواز آ رہی تھی، یا سری کن مثلی، اے سری سقطی تو میری طرح ہو جا۔ حضرت نے پوچھا کہ اے درخت میں تیری طرح کا کیسے بنوں، کیف اکون مثلک، میں تیرے جیسا کیسے بن جاؤں؟ تو درخت نے کہا کہ میرے جیسے بنو کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کو پھل کھلاتا ہوں، لوگ پتھر پھینکیں تم ان کو پھل دو، کسی سے اپنے نفع کو مت روکو، لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں تم ان کی خیرخواہی کرو، لوگ تمہیں ایذائیں دیں، تمہیں سزائیں دیں، تمہیں مشقت میں مبتلا کریں، تم ان کے ساتھ محبت کا پہلو اختیار کرو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عبرت کی نظر سے دیکھا۔ اللہ والے سطحی نظر سے نہیں دیکھا کرتے، ان کی گہرائیوں پر نظر ہوتی ہے، ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے۔ حضرت نے گہری بات ارشاد فرمائی، اے درخت اگر تو اتنی اچھا ہے تو پھر تجھے آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے؟ تیری لکڑیوں کو سکھا کر پھر جلانے کے کام میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ درخت نے بتایا کہ جناب میرے اندر ایک خامی ہے، خوبیاں تو بہت ہیں، میں ایک تناور درخت ہوں، میرا سایہ بھی ہے، میرا پھل بھی ہے، مجھے جانور بھی کھائیں، مجھے بندے بھی کھائیں، یہ تو بہت بڑی نعمت ہوں میں۔ لیکن فرمایا کہ میرے اندر ایک کمزوری ایسی ہے، جب مجھے اس کمزوری کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے تو پھر ساری خوبیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ ایک کمزوری، میں ہوں بہت اچھا، لوگ پتھر مارے میں پھل پھینکوں، لیکن ایک خامی میری ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ وہ خامی کیا؟ کہنے لگا املیت بالہوا، میں ہوا کے ساتھ چل پڑتا ہوں، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، ہوا ادھر کو چلتی ہے تو میں ادھر کو چل پڑتا ہوں، ہوا ادھر کی چلتی ہے تو میں ادھر کو چل پڑتا ہوں۔ یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے، استقامت مفقود، غائب ہے۔ استقامت کے نہ ہونے کی وجہ سے
پھر مجھے کاٹ دیا جاتا ہے، آگ میں جلانے کے کام لایا جاتا ہے، وجہ یہی ہے۔ تو جناب جو بھی عمل کرو پختہ طریقے سے کرو، اپنے معمولات میں شامل نہ کرو کچے عمل کو۔ کچھ دن کرو، جب دیکھو کہ اب پابندی نصیب ہو گئی ہے تو اپنے معمولات میں شامل کرو۔ استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہو، پھر اثر دیکھو۔ اثر ضرور ہے، اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے، دعاؤں میں اثر رکھا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آئی کہ اصل بات یہ ہے کہ استقامت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے حضرت سید سختیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہوئے اور اس کشتی میں بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے، اور وہ پانی اٹھا اٹھا کے حضرت کی طرف پھینک رہے۔ اللہ والے تھے اور ان کی کیفیت مجذوبوں کی سی تھی، وہ سمجھنے لگے کہ یہ بھولا بھالا ہے، تو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، حضرت کے ساتھ مزاح کرنے لگے، ان کے ساتھ دل لگی کرنے لگے۔ تو حضرت دیکھ رہے ہیں خاموش بیٹھے ہوئے۔ جب وہ تھک گئے تو فرمایا، اے پروردگار، جس طرح یہ نوجوان آج دنیا میں خوش ہیں، ان کو اسی طرح جنت میں بھی خوش رکھنا، ان کو یعنی جنت نصیب فرما دے، وہاں بھی خوش رہیں، ان کو کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ پہنچے۔ تو جو حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک اللہ والے ان کے مرید تھے، انہوں نے کہا، حضرت وہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ کو مشقت میں مبتلا کریں، آپ ان کے لیے دعائیں کہیں، اور وہ بھی جنت کی، جو اللہ والوں کو تکلیفیں دیں، کیا ان کو جنت ملا کرتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، میں ان کے لیے پہلے جنت کی دعا کرتا، جب میں نے پہلے دعا کر دی کہ اے پروردگار ان کو جنت میں بھی خوش رکھنا، وہ کہنے لگے جنت کے قابل بنیں گے تو جنت میں جائیں گے، جو اللہ والوں کو تکلیفیں دیں وہ جنت کے قابل نہیں ہوا کرتے۔ حضرت نے فرمایا اللہ رب العزت ان کو اسی دنیاوی زندگی میں جنت کے قابل بنائیں گے، پھر جنت عطا کریں گے۔ تو یہ حضرت سید سختیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا حلم، ان کی بردباری ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کی صحبت میں ایسے ہی گئے تھے۔ حضرت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد بزرگوار رو رہے تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضرت کیوں رو رہے ہو ابا جان؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں گیا ہوں حضرت سید سختیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یہ ہدیہ اور تحفہ لے کر گیا ہوں، تو حضرت نے وہ تحفہ قبول نہیں کیا، فرمایا لے جاؤ۔ انہوں نے رد کر دیا ہے۔ میں نے بڑے دل کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو یہ ہدیہ پیش کیا، لیکن حضرت نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا ابا جان مجھے دیجئے، میں جاتا ہوں حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ گئے حضرت کی خدمت میں، ان کو ہدیہ پیش کیا، کہا کہ حضرت آپ نے یہ ہدیہ رد کر دیا تھا، ابا جان بہت پریشان تھے، تو یہ ہدیہ قبول کر لیتے تو ہمیں خوشی ہو جاتی۔ حضرت نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، چھوٹی عمر کے تھے، ان کی چند عقل و دانائی کی باتیں سن کے بڑے متاثر ہوئے، تو حضرت فرمانے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے، ہدیہ بھی قبول کرتا ہوں اور ہدیے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اب آپ نے میرے پاس رہنا ہے، میری تربیت میں رہنا ہے۔ تو حضرت نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قبول کر لیا، فرمایا کہ بیٹا اب آپ نے میرے پاس ہی رہنا ہے۔ حضرت نے ان کی تربیت کی اور دائیں بائیں جو ماحول تھے ان سے ان کو بچایا، ان کے عقائد، ان کے اعمال پوری نگرانی کی حضرت سید سختیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ولایت کے کس مقام پہ پہنچایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو یہ حضرت کی تربیت تھی۔ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے رب کریم ہمیں اگر عذاب بھی دے تو حجاب نہ کر۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ عذاب بھی اگر دینا ہے تو حجاب میں نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یہ دعا اسی لیے مانگا کرتے تھے کہ اے رب کریم اگر آپ نے
ہمیں عذاب بھی دینا ہے تو کم از کم اپنا جلوہ تو عطا فرما، پردہ نہ ہو پھر۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ کا جو حجاب ہٹ جائے، اس کا دیدار نصیب ہو جائے، تو پھر فرمایا کہ تکلیف تکلیف نہیں ہے، مشقت مشقت نہیں ہے، مصیبت مصیبت نہیں ہے، اگر اللہ کے جلوے نظر آ جائیں تو۔ اور اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اگر اہل جہنم کو بھی اپنا دیدار مرحمت فرما دیں تو پھر ان کو بھی تکلیف نہ ہو، اہل جہنم کا عذاب بھی ان کو محسوس نہ ہو۔ اللہ کا جلوہ، اللہ کا دیدار اس قدر عظیم نعمت ہے کہ تکلیف والوں کو تکلیفیں محسوس نہ ہو۔ تو برادران عزیز، حضرت نے جو مقبولیت کا ایک عمل پیش فرمایا ہے، اس میں اعظم مرحمت فرمایا، بہت آسان ہے، 2 لفظ ہیں، ان کو بندہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرمائیں گے۔ اور انا عند ظنی عبدی بی، بندہ یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ رب العزت ضرور اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا اللہ کی مدد کافر کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے؟ کافر کی دعائیں بھی کبھی قبول ہو سکتی ہیں؟ حضرت نے واقعات پیش فرمایا جی ہاں، کفار کی دعاؤں کو بھی اللہ نے شرف قبولیت بخشا ہے، اگرچہ ان کو تباہ و برباد کیا پھر، لیکن جب وقت آیا، کوئی مشکل مرحلہ آیا، تو کفار نے بھی اللہ سے دعا مانگی ہے تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ایک واقعہ یہ پیش کیا کہ تاتاریوں کا دور شروع ہوا۔ تاتاریوں کے دور سے پہلے مسلمانوں نے تاتاریوں پر مظالم ڈھائے تھے۔ ان کا ایک بوڑھا تھا، مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، وہ بہت تکلیف میں تھا بیچارہ، پورا خاندان اس کا مر گیا، اور وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور پہاڑ پر چڑھ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے زور زور سے گڑ گڑایا، رویا کہ اے مسلمانوں کے خدا، ہماری مدد کو آ جا، ہم بہت ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے خدا، سچے خدا کو پکارا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ واپس آیا اور چند ایک تاتاریوں کو اکٹھا کیا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ لڑ پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فتح نصیب فرما دی تھی۔ تو کافروں کی دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ مسلمان اگر بھٹک جائے تو اللہ کی مدد، کفار اگر اللہ سے مانگ لیں تو اللہ کی مدد بسا اوقات ان کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہے۔ اکثر مدد اللہ کی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن میں تذبذب نہ ہو تو ہر حال میں اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، لیکن وقتی طور پر قبولیت آ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اس آیت مبارکہ میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ کہ جب آل فرعون پر، فرعون کی قوم پر قحط مسلط ہوا اور بڑی ذلت میں تھے، بڑی پریشانی میں تھے، تو اسی دوران لوگ اکٹھے ہو کر فرعون کے پاس گئے کہ جناب آپ اگر خدا ہیں تو پھر دریا کو رواں کر دیجئے، دریا میں پانی نہیں ہے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ انا ربکم الاعلیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو خدا مانا جائے، لیکن ہمارا اگر پانی نہیں ہے، اور اسی طرح اشیاء خورد و نوش پر اثر پڑ رہا ہے، ہماری زراعت پہ اثر پڑ رہا ہے، ہم تو بڑے پریشان ہیں، پانی نہیں آئے گا تو ہمیں نقل مکانی کرنی پڑے گی، یہاں سے نکلنا پڑے گا، آپ اگر خدا ہیں تو اپنے اختیار کو استعمال کیجئے اور پانی لے آئیے دریا میں۔ تو اسی وقت فرعون اٹھا اور جبہ پہنا، اولیاء کا لباس پہنا، اللہ والوں کا سا لباس پہن کر دریا کی طرف روانہ ہو گیا، اور دریا میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ بلند کیے، اے پروردگار، میں جانتا ہوں کہ میں جھوٹا اور کذاب ہوں، لیکن مجھے تجھ پر یقین ہے، اے اللہ پانی بھیج دیجئے۔ ابھی وہ وہیں دعا مانگ رہا تھا تو پانی کا شور شروع ہو گیا، دریا تھا، شور تو آتا ہے،
پانی چل رہا ہو تو پانی کے چلنے کی آواز آتی ہے، تو پانی کا شور شروع ہوا، پیچھے کی طرف ہو گیا اور دریا بہنا شروع ہو گیا۔ لوگ صبح کو اٹھے، اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ صبح کو اٹھنا، دریا چل رہا ہوگا، صبح کو اٹھے تو پانی بہہ رہا تھا۔ تو دیکھیے فرعون ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، اللہ کے برگزیدہ 2 نبی اس کے پاس گئے، ان کی تکذیب کر دی اس نے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اگرچہ اللہ کے ہاں یہ مقرر ہو چکا تھا کہ ان کو اسی دریا میں غرق کرنا ہے، ان کو اسی دریا میں تباہ کرنا ہے۔ پانی سے لبریز ہو گیا وہ دریا، لیکن ان کو تباہ بھی اسی دریا میں، اسی کی دعا سے، جن کے بارے میں کہتا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، کہنے لگا یہ نہریں بہہ رہی ہیں اور میرے نیچے، میرے تحت بہہ رہی ہیں، میں ہی ان کو چلا رہا ہوں۔ اتنی بڑے دعوے کرتا تھا اللہ پاک نے، میں انہی نہروں میں ماروں گا، اسی پانی میں مرو گے، اور اسی میں غرق ہوا، تباہ و برباد ہوا۔ تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الہ آبادی، شاہ وسیع اللہ الہ آبادی، الہ آباد کے تھے، اکبر الہ آبادی، اسی طرح کے سلسلہ ہے بزرگوں کا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، میں مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہوں، اس واقعے میں غور و فکر کرو، تمہیں خدا کی معرفت نصیب ہوگی۔ جو مایوس ہو جاتے ہو، 2 دن وظیفے کیے، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہنے لگے کہ قبولیت تو نہیں آ رہی، دعا مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، کوئی وظیفہ تو کارگر ہوتا نہیں ہے، تو کریں کیا؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی واقعے میں غور کریں، خدا کا دشمن بھی خدا سے مانگتا ہے تو اسی کو بھی مل جاتا ہے۔ انا عند ظنی عبدی بھی، اللہ پاک فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو تم بھی اچھا گمان کرو اللہ کی ذات عالی پر، آپ کے کام آسان ہو جائیں گے۔ لیکن جو مشکل کی گھڑی خدا نے لکھ ڈالی ہے وہ تو ختم نہیں ہو رہی، ہم اسی کو کم کرنے میں ہیں۔ ہو سکتی ہے تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے، لیکن کچھ بندہ ٹھہر جائے مضبوطی کے ساتھ، دائیں بائیں اپنے یقین کو کمزور نہ کرے۔ رنجیت سنگھ کا واقعہ ہے، جنگ ہو رہی تھی، اپنی فوج کے ساتھ تھا، آگے دریا آ گیا جس کو دریائے اٹک کہتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوئی۔ یہ حضرت مفتی محمود حسن فقیہ الامت، مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب دریا پر پہنچے تو پریشان ہو گئے لوگ، پورا لشکر پریشان ہو گیا، کہنے لگے اب کیا ہوگا؟ تو رنجیت سنگھ نے کہا تھا کہ جس کے دل میں کھٹک اس کے لیے ہے دریائے اٹک، میرے لیے کوئی اٹک نہیں ہے۔ اس نے دریا کے اندر گھوڑے ڈال دیے تھے اور اس کے سم گیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی نجات مرحمت فرما دی ہے۔ مسلمان آج تذبذب کا شکار ہے، دعائیں بھی پڑھتا ہے، وہ مستجاب اور مقبول دعائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں، انہی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ اگر یقین کرے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ ایمان اور یقین مضبوط کرنے کے لیے، العیاذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان کی خفت بیان کرنی ہے اور کافر کی عظمت بیان کرنی ہے۔ کافر کبھی عظمت والا نہیں ہو سکتا، مسلمان کو اللہ نے شان و مقام مرحمت فرمایا ہے۔ ساری کائنات کا نظام مسلمان کے ایمان کی برکت سے چل رہا ہے، تو مسلمان عظمت والا ہے، لیکن اپنی عظمت کھو چکا ہے مسلمان۔ تو بہرحال آپ کے سامنے جو دعا اور اسم اعظم پیش کر رہے تھے، حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبیلہ طے کے ایک شخص کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور پھر حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت سی دیر ان کی تعریف کرتے رہے۔ یعنی قبیلہ طے کا جو شخص ملا تھا حضرت کو، اس کی شان بیان کی، اس کی ستائش کی، اس کی عظمت بیان کی۔ بیان کرتے کرتے پھر فرمایا کہ پھر انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حضرت میں نے یہ اسم اعظم آسمانوں پہ لکھا دیکھا ہے، چاند میں لکھا دیکھا ہے۔ تو وہ اسم اعظم بتایا، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ بدیع السماوات، آسمان و زمین کو
بغیر نقشے کے بنانے والی ذات۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام میں اللہ کی صفت جلال بھی ہے اور صفت رحمت بھی۔ فرمایا کہ اگر تم پہاڑ کے نیچے بھی دب جاؤ تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس سے بھی نکال لائیں گے آپ کو۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، قرآن مجید ہے، اللہ پاک کا فرمان، فرمایا کہ اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کا کوئی عمل ہوگا، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا پہاڑ کی کسی بڑی چٹان کے نیچے ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت یا ذل جلال والاکرام کی برکت سے لو کنتم فی جبل، اگر تم پہاڑ میں بھی ہو، لخرجتم علی اللہ، اللہ پاک تمہیں اس سے بھی نکال لائیں گے، تمہیں نجات مرحمت فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے بڑی بڑے مصائب بھی اگر تمہارے سر پہ ٹوٹتے رہیں تو خدا محافظ ہے، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اسی گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔